مدنی التجل التام والمجلل الاتم مالک الحدوث وسلطان القدم ابی العقول والنفوس والبشر وهو علت العلل ابی القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم ولا اہل بیتہ العطرۃ الطاہرۃ المطہرہ ولا ابن امہ وخلیفتہ ووزیرہ وجد الائمۃ اسد اللہ الغالب علی ابن ابی طالب صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولا سیما بقیت اللہ العظم فی الارضین روحی لہ الفدا وارواح العالمین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال الرحمن فی محکم کتابہ ومتقن خطابہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین صلوات اللہم صلی على محمد وآل محمد وعجل میں سب سے پہلے بندہ حقیر، بندہ ناچیز، زوج بطول، استاد جبرائیل، ناصر انبیاء و اولیاء، اسد اللہ الغالب علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے موقع ولادت پر آپ دوستان، احباب اور مومنین مومنات اور مراجع کرام اور بالاخص ہمارے مرجع و آقا امام زمان علیہ السلام کی بارگاہ میں ہدیہ تبریک عرض کرتا ہوں۔ دوستو انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ تھکے نہیں ہوں گے، کیونکہ یہ ایسی فضیلتیں ہیں کہ سلمان ان کو پوری زندگی سنتا رہا لیکن سلمان کبھی تھکا نہیں تھا۔ لاکھوں کروڑوں احسان ہیں اس خالق کائنات کے کہ جس نے ہمیں ذکر علی کا پابند بنایا، ورنہ یہ ذکر علی ہمارا پابند نہیں، ہم اس کے پابند ہیں۔ لیکن دوستو اتنا ضرور کہہ دیتا ہوں، جو بھی اس ذکر کا پابند بن جاتا ہے یا وہ سلمان بن جاتا ہے یا وہ ابو ذر بن جاتا ہے یا وہ مقداد بن جاتا ہے۔ یا علی یا علی، سلامت رہو سلامت رہو۔ دوستو انسان فطری طور پر کمال یوں ہے، بلندیاں چاہتا ہے کہ مجھے کوئی مرتبہ ملے، مجھے کوئی کمال ملے۔ آپ کی چوب کی قسم، کمالات و فضائل جس کا پیچھا کرتے ہیں اسے علی ابن ابی طالب کہتے ہیں، اسے علی ابن ابی طالب کہتے ہیں۔ آپ اور میں کمال چاہتے ہیں، کوئی علم حاصل کرنا چاہتا ہے تو اہل علم سے دوستی رکھتا ہے، کوئی سخی بننا چاہتا ہے تو سخا سے دوستی رکھتا ہے، کوئی کریم بننا چاہتا ہے تو کرما سے اٹھتا بیٹھتا ہے۔ خدا کی قسم اللہ کو پسند نہیں تھا کہ لوگ در در کی ٹھوکریں کھائیں، اس نے سارے کمال و فضائلات کو جمع کر کے ایک کوزے میں بند کر کے ذات علی میں رکھ دیا۔ اب جسے علم چاہیے وہ بھی باب علی پہ آ جائے، جسے سخاوت چاہیے وہ بھی باب علی پہ آ جائیے، جسے طیب چاہیے وہ بھی باب علی پہ آ جائے۔ یا علی یا علی حیدر جیو جیو یا علی جیو جیو، شکریہ، سلامت رہیں، آباد رہیں۔ انشاءاللہ آج ہر شخص معراج ولایت کو دل میں لے کر عرش اولا تک بیٹھا ہے اور اپنی ڈگری دے رہا ہے کہ اے اللہ میں علی کا موالی ہوں، تو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جو بھی چاہتا ہے کہ اسے کچھ ملے، باب علی پہ آ جائے، اسے سب کچھ ملے گا۔ دوستو آپ اور میں زمانے کے پیچھے بھاگتے ہیں کہ ہمیں کچھ مل جائے، زمانے کی طرف مڑ کے دیکھتے ہیں۔ علی وہ ذات ہے کہ جس نے زمانے کے پیچھے نہیں بھاگتا بلکہ زمانہ علی کے پیچھے بھاگتا ہے، اور علی نے آج تک پوری زندگی پیچھے موڑ کر نہیں دیکھا بلکہ زمانے کو موڑ کر دیکھا ہے۔ جیو حافظ صاحب، ماشاءاللہ، سلامت رہو
یا علی خیبری یا علی نعرہ کمبری یا علی نعرہ ابوذری یا علی نعرہ حیدری یا علی یا علی یا علی مدد حق ہے لا۔ دوستو ٹائم مختصر ہے، انشاءاللہ جو لکھ کر آئے ہیں وہ پڑھنے کی کوشش کروں گا، میرا ساتھ دیجئے گا، اپنے وقت میں اس کو تمام کروں گا انشاءاللہ۔ دوستو آپ کی اور میری صبح ہوتی ہے شمس کو دیکھ کر، اور شمس کی صبح ہوتی ہے ذات علی کو دیکھ کر۔ دوستو یہ میری تمہید تھی۔ اب میں اپنے جشن کا سب سے پہلا جملہ آپ کی سماعتوں کی نظر کرنے جا رہا ہوں۔ جو بھی گھر سے نیت کر کے آیا ہے کہ وہ علی کی ولایت کی معراج کرنا چاہتا ہے، توجہ سے سماعت فرمائے گا۔ اس علی نے اس علی کو بھیجنے کے لیے مہنگا ترین پلاٹ پسند کیا، مہنگا ترین پلاٹ پسند کیا۔ اس علی نے اس علی کو بھیجنے کے لیے مہنگا ترین پلاٹ پسند کیا، مہنگا ترین مکان پسند کیا، اور اس مکان کو بنانے والے مہنگے ترین مزدور پسند کیے، جن کو اس مکان کے بنانے کے صدقے اللہ نے امامت دی۔ اتنا مہنگا پلاٹ، اور 13 رجب کے دن کو اس لیے اس اللہ نے، کعب کہتے ہیں آپ بہتر جانتے ہیں، مسے کی بھی آیت ہے الالکعبین، یعنی اوپر ابھری ہوئی جگہ، کعب کہتے ہیں بلند جگہ کو، یعنی کعبہ بلند ترین جگہ، اس لیے اس اللہ نے ممکنات کی بلند ترین شخصیت کو کعبے میں بھیجا۔ 13 رجب کے دن اسد کی ماں، اسد کی بیٹی اسد کو لے کر خالق اسد کے دروازے پہ آ گئی۔ دیوار اسد کی ماں کو دیکھ کر کچھ ہٹ گئی، کچھ پھٹ گئی، علی سمجھ کے ہٹ گئی، حیدر سمجھ کے پھٹ گئی۔ یا علی یا علی یا علی، جیو اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو میں عرض کرتا ہوں یا رب جلیل، اے مالک حقیقی، اے خالق کائنات، اتنا مہنگا پلاٹ، اتنا مہنگا مکان، باقر صاحب اتنے مہنگے مزدور انبیاء بنانے والے اس مہنگے مکان میں درار ڈال دی، علت کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ تو بھائی نہیں، شاعر کہتا ہے، شاعر نے اپنا قلم اٹھایا، اللہ کی آواز کو لکھنا چاہ، اس نے کہا کہ شاید بھائی نہیں، اللہ کی آواز ہے کیا؟ شاعر کہتا ہے جس کو ہے انکار علی کا، سننے لگے، جس کو ہے انکار علی کا اس کے سارے اعمال ہیں فرضی، جس کو ہے انکار علی کا اس کے سارے اعمال ہیں فرضی، یہ اکرام ہے اس کے گھر کا نوکر نوری عرشی درزی، یہ میرا ہے میں اس کا ہوں، یہ میرا ہے میں اس کا ہوں، تم کیوں بیچ میں بولتے ہو، تم کیوں بیچ میں بولتے ہو، در ہٹاؤں دیوار ہٹاؤں میرا کعبہ میری مرضی۔ یا علی یا علی جیو۔ تو لوگ کہتے ہیں کہ شیعہ سارا سار روتے ہیں، ان کے جوان روتے ہوئے امام بارگاہ سے نظر آتے ہیں، آج ان کو قبروں سے اٹھا کر دکھاؤ، ان کا کندھا ہلا کر دکھاؤ کہ آج گھر گھر گلی گلی خشکی اتر، بچہ بوڑھا جوان بوڑھی عورت سب علی 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 کر رہے ہیں، لیکن یا علی غلط حق ہے۔ لیکن دوستو ایک چیز میں، ایک شے میں، ایک وقت میں، ایک آت میں ایک صفت ہو سکتی ہے، دو صفتیں نہیں ہو سکتی، یا وہ جلا سکتی ہے یا وہ بجھا سکتی ہے۔ پانی ہے بجھا سکتا ہے جلا نہیں سکتا، آگ ہے جلا سکتی ہے بجھا نہیں سکتی۔ ایک وقت میں ایک چیز میں ایک صفت ہو سکتی ہے، خدا کی قسم اس میں علی میں اللہ نے ایک وقت میں ایک آدھ میں دونوں صفتیں رکھ دی۔ علی کے نام کو سن کر مومن منٹھار ہو جاتا ہے اور کافر و منافق فی النار ہو جاتا ہے۔ یا علی
آج آپ نہیں 18,000 مخلوقات مسکرا رہی ہے، سب کہہ رہے ہیں اہلاً و سہلاً یا ابن ابی طالب، سب مسکرا رہے ہیں، سب بول رہے ہیں، اور وہ نہیں فقط کعبہ بھی مسکرا رہا ہے بلکہ سب مخلوقات مسکرا رہی ہیں، کعبہ بھی مسکرا رہا ہے۔ میں بے روح تھا، میرے اندر روح آ گئی، جاگتے ہو؟ میں بے روح تھا، میرے اندر روح آ گئی، میں بے نور تھا، میرے اندر نور آ گیا، میں اندھیروں کا مرکز بنا ہوا تھا، میرے اندر چراغ آ گیا، میں نجاستوں کا مرکز بنایا گیا تھا، مجھے پاک کرنے ابو تراب آ گیا۔ جیو جیو تو انشاءاللہ آگے سماعت فرمائیں گے۔ تو میں نے آپ کے سامنے دوسری آیت قرآن کی، لارائے بے عیب کتاب کی دوسری آیت کہ جسم کو سب بچہ مسلم جانتا ہے، سورہ فاتحہ کے بعد سب آیت اس کو جانتے ہیں، ارشاد خداوندی ہو رہا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ خدا کی قسم جیسے حروف مقطعات نہ ان سے انکار ممکن ہے، نہ یہ سمجھ میں آتے ہیں، ذات علی بھی کچھ اسی طرح ہے، نہ سمجھ میں آتی ہے نہ اس سے انکار کر سکتے ہیں۔ یا علی اللہم صلی علی محمد۔ لیکن اتنا کہتا چلوں، صاحب تفسیر قمی صحیح سند کے ساتھ راوی سکات ہیں، صحیح سند کے ساتھ نقل کرتا ہے امام صادق علیہ السلام سے۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں المراد من الکتاب علی لا شک فیہ ھدی للمتقین، کہ اس کتاب سے مراد میرا دادا علی ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں، وہ متقیوں کے لیے ہدایت کا مرکز ہے۔ یا علی تو ایک اور روایت عرض ہے، یہ روایت کوئی ہماری راوی کی طرف نہیں ہے بلکہ اہل سنت کے عالم جسکانی صاحب کی طرف ہے۔ وہ روایت کرتے ہیں ابن عباس سے کہ ابن عباس نے کہا کہ قرآن میں ارشاد ہو رہا ہے واقف منا مسئولون، قیامت کا دن ہوگا جیسے آج بستر اٹھا کر لوٹا ہاتھ میں لے کر چلے جاتے ہیں تبلیغ کے لیے، اس دن بھی قیامت کے دن بھی بستر اپنا اٹھا کر لوٹا ہاتھ میں ہوگا، چھڑی لے کر باب جنت کی طرف جانے لگیں گے، آوازیں قدرت آئے گی واقف منا مسئولون، ان کو روک دو، ان کو روک دو، ان کو ٹھہرا دو، ان کو ٹھہرا دو۔ ان سے ایک سوال ہوگا، سوال کیا ہوگا؟ اہل سنت کے عالم کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں سوال کیا ہوگا؟ اللہ کے رسول فرماتے ابن عباس کو، ابن عباس اذا کان یوم القیامہ اوقف انا ولی علی الصراط فما یمرنا بنا احد الا سالناہ عن ولایت علی فمن کانت معه والا القینا فی النار۔ اے ابن عباس جب قیامت کا دن ہوگا، جب قیامت کا دن ہوگا، میں اور علی پل صراط پر کھڑے ہوں گے اور سوال کریں گے ولایت علی کے بارے میں، پس جس کے بعد علی کی ولایت ہوگی وہ جنت میں جائے گا، جس کے پاس نہیں ہوگی ہم اسے جہنم میں پھینک دیں گے۔ یا علی فاطمہ دوستو دینے فاطمہ بنت اسد گئی تھی اللہ کے گھر کو، شاہ صاحب آپ کے دادا کو دینے آپ کی دادی فاطمہ بنت اسد گئی تھی، لیکن مصطفیٰ لینے چلے گئے، جب لینے چلے گئے تو جیسے ہی اپنے بھائی کے ہاتھوں پہ آیا، جیسے اپنے بھائی کے ہاتھوں پہ آئے، روایت میں آئے، میں نے خود پڑھا ہے، روایت میں آئے کہ جب مولا کعبہ میں پیدا ہو چکے، میں شاہ صاحب نے بیان کر دیا ہے، میں آگے کی منزل تک آپ کو معراج تک لے جانا چاہتا ہوں۔ جب بہت اچھا خطاب فرما رہے تھے، خدائی نے مزید اور ہمت و طاقت دے علی اپنے دادا کے فضائل پڑھنے کی، تو جیسے ہی مولا دنیا میں آئے نا تو ایک نہیں بلکہ روایت میں سارے انبیاء آئے، کوئی اب ابراہیم آیا، آدم آیا، نوح آیا، عیسیٰ آیا، موسیٰ آیا، یوسف آیا، یعقوب آیا، صاحب نے کہا بنت اسد مبارک ہو، یہ بچہ کوئی عام بچہ نہیں ہے بلکہ یہ اولیاء کا ولی ہے، یہ ناصر انبیاء ہے، یہ ناصر اولیاء ہے، یہ کوئی عام بچہ نہیں ہے، یہ آخری نبی محمد مصطفیٰ کہ جس کی خاطر اللہ نے ہم کو بنایا، یہ اس کا ولی ہوگا، یہ اس کا نائب ہوگا۔ میں کہتا ہوں اے علی اتنے انبیاء ہے، تو نے آنکھیں نہیں کھولی،
اتنے سارے انبیاء آتے رہے، علی نے آنکھیں نہیں کھولی، لیکن جیسے ہی تیسرے دن علی مرتضیٰ اپنے بھائی مصطفیٰ کے ہاتھوں پہ آئے، اپنے بھائی کا وجود محسوس کیا، فوراً آنکھیں کھولی، اپنا دل مصطفیٰ کو دے دیا، مصطفیٰ نے اپنا علم مرتضیٰ کو دے دیا، علی نے انجیل پڑھی، زبور پڑھی، قرآن پڑھی، جب سب پڑھ چکے تو ابو طالب آگے کی منزل تک لے جانا چاہتا جہاں تک شاہ صاحب نے چھوڑا، ابو طالب علی کو لے کر اپنے بیٹے حیدر کرار غیر فرار کو لے کر گھر کی طرف جانے لگے، مجمع میں آواز آئی، این ابو طالب، کہاں جا رہے ابو طالب؟ کہا کیا بات ہے؟ کہا ابھی تو کسوٹی باقی ہے۔ ابھی تو کسوٹی باقی ہے، پتہ تو چلے یہ بچہ دنیا میں کیسے آیا، اس کی ولادت طاہر ہے یا طاہر نہیں ہے۔ تو ابو طالب کو یقین تھا، ولی تھا اللہ کا، بغیر پریشانی کے پسینہ نہیں آیا، ہچکچائے نہیں، ہچکچائے وہ جس کا بیٹا علی نہ ہو۔ ابو طالب کیوں ہچکچائے؟ علی کو لے کر پتھر پہ رکھ دیا جہاں پہ ان کی کسوٹی بنی ہوئی تھی۔ جیسے ہی اژدہا آیا، اژدہا نے اپنا منہ کھولا، علی نے اژدہا کے منہ میں ایک ہاتھ ایک سائیڈ سے، دوسرا دوسری سائیڈ سے، اور مرہب کی طرح دو ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا۔ جب اژدہا دو ٹکڑوں میں تقسیم ہوا، مجمع میں ہلچل مچ گئی، ابو طالب کے بیٹے نے ہماری کسوٹی توڑ دی، ہمارا پیمانہ توڑ دیا، اب کیسے پتہ چلے گا بچے کی ولادت کیسے ہوئی ہے، یہ پاک ہے یا پاک نہیں، طاہر ہے یا طاہر نہیں۔ اس وقت کریم مصطفیٰ نے آواز دے کر کہا، چاہے چچا جان ان سے کہہ دیجئے آج سے لے کر قیامت تک کے لیے حلالی و حرامی کی پہچان میرا بھائی علی ہوگا۔ یا علی، انشاءاللہ آگے سنتے، میرا ٹائم مختصر ہے، انشاءاللہ سنتے رہیں گے۔ تو یہ کہتا ہے، ایک شخص کہتا ہے، آغا صاحب ہے تو ماننا، پہلے نمبر پہ رکھ کے مانے، چوتھے نمبر پہ رکھ کے مانے، فرق کیا پڑتا ہے؟ گلو صاحب ہے تو ماننا علی کو، پہلے نمبر پہ رکھ کے مانے۔ گلو صاحب تھک گئے ہیں، اگر تھک گئے ہیں تو چھوڑ دیتا ہوں، میں تو کہہ رہا ہوں معراج علی ہو جائے، معراج ولایت ہو جائے، انشاءاللہ آپ کا آج کا بیٹھنا، انشاءاللہ آج کا آپ کا بیٹھنا انشاءاللہ سلمان کی طرف بیٹھنا ہوگا کہ جب خطیب محمد مصطفیٰ ہوتے تھے اور سننے والا سلمان و ابو ذر ہوتے تھے۔ بآواز بلند صلوات پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل۔ تو میں کہہ رہا تھا، وہ کہتے ہیں اگر صاحب ہے تو ماننا، فرق کیا پڑتا ہے؟ محبت ہی کرنی ہے، پہلے نمبر پہ رکھ کے کریں، چوتھے نمبر پہ رکھ کے کریں، فرق کیا پڑتا ہے؟ میں نے کہا یہ بتا، اگر تجھے کسی پلمبر کا نمبر چاہیے ہو، اس کا نمبر ہو 0301 اور تو اس کی جگہ ملا دے، ایک نمبر ایک جگہ سے ہلا کر دوسری جگہ 0304 ملا دے، پلمبر مل جائے گا۔ وہ کہتے ہیں مولانا کیسے بات کرتے ہیں، اگر صاحب کیسے بات کرتے ہیں، ایک نمبر ادھر سے ادھر ہوا، پلمبر نہیں ملے گا۔ میں کہتا ہوں شرم نہیں آتی؟ ایک نمبر ادھر سے ادھر کرنے سے پلمبر نہیں ملتا، معصوم کو ادھر سے ادھر کرنے سے تجھے خدا کیسے مل سکتا ہے؟ سنیں گے جب اللہ نے سنیں گے انشاءاللہ جب اللہ نے عرش پر بھی اپنے ملائکہ کے درمیان سیغہ قوت پڑھایا، بس دو روایتیں آپ کی زحمت تمام ہو گئی، انشاءاللہ ساتھ دیں گے۔ جب اللہ نے زمین پر جب محمد مصطفیٰ نے صحابہ و انصار کے درمیان سیغہ قوت پڑھایا تو اللہ نے اپنے ملائکہ کے درمیان بھی سیغہ قوت پڑھایا، جبرائیل و میکائیل کو بھائی بنا دیا، دکھانے کے لیے دونوں بیٹھے ہیں، آواز قدرت آ رہی ہے، آئے جبرائیل و میکائیل، کیا تم دونوں میں سے کوئی ایک اپنے زندگی کا بعض حصہ یا کچھ حیات یا پوری حیات اپنے دوسرے بھائی کو دے سکتا ہے؟ سنیں گے آپ کی سماعت ہو، کیا تم دونوں میں سے ایک اپنے دوسرے بھائی کو، آئے جبرائیل تم میکائیل کو، آئے میکائیل تم جبرائیل کو اپنی حیات دے سکتے ہو یا حیات کا بعض حصہ دے سکتے ہو؟ دونوں نے کہا نہیں، ہمیں حیات چاہیے۔ ایک نے دوسرے پر حیات نہیں قربان کی، میں نے خود روایت میں پڑھا ہے، دونوں نے آپ نے حیات مانگی، آپ نے حیات ایک دوسرے پر قربان نہیں کی، خدا کی قسم۔ اس وقت اللہ نے آواز دے کر کہا، آئے جبرائیل و میکائیل ذرا زمین پر میرے مصطفیٰ و مرتضیٰ کو تو دیکھو، ایک بھائی دوسرے بھائی پر اپنی زندگی قربان کر رہا ہے، کیا آواز قدرت ہے؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي نَفْسَهُ
नफ्स व इब्तिगा मर्ज़ातिल्लाह के लोगों में से बाज़ हैं जो आपने अल्लाह की मर्ज़ी के लिए अपना नफ्स बेच देते हैं। तो उस वक्त अल्लाह ने कहा आई जिब्राइल और मिकाइल ज़मीन पे जाओ, अली के मुआफ़िक़ बन जाओ, ज़मीन पे जाओ, अली के मुआफ़िक़ बन जाओ। जिब्राइल आए, मिकाइल आए, जिब्राइल सर की साइड पे बैठ गया, मिकाइल सर की साइड पे बैठ गया, लेकिन जिब्राइल अली को देख कर कहता है बखैन 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 यबना अबी तालिब फवन में सलो का, आए अबू तालिब के बेटे मुबारक हो, तेरे जैसा कोई नहीं। हाय अल्लाह, या अली। इसीलिए शायर ने कलम उठाया, शायर कहता है करम है इमरान के हरम का, करम है इमरान के हरम का, हरम की भरपूर यावरी है, करम है इमरान के हरम का, हरम की भरपूर यावरी है। अली अली था, अली अली था, अली अली है, अली अली था, अली अली है। ये खुदा के घर की कदावरी है, यानी खुदा के घर की इज्जत के लिए अली उसमें आया। ये खुदा के घर की अली अली था, अली अली है, ये खुदा के घर की कदावरी है। मिलाप हो रहा है नासिर ज़मीं पे तीनों विलायतों का, जली का आंगन, नबी की झोली, अली की तशरीफ आवरी है। या बस मुख्तसर या अली, या अली। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। यो सलामत रहो, सलामत रहो, ममनून ममनून, शुक्रिया, सलामत रहे। आखिरी रिवायत आपकी ज़हमत तमाम, आखिरी रिवायत आपकी ज़हमत तमाम। इस रिवायत पे आपसे भी यही मोहरे मिराज विलायत लूँगा। आखिरी रिवायत आपकी ज़हमत तमाम। अब इसके रावी हमारे रावी नहीं बल्कि अबू हुरैरा साहब हैं। अबू हुरैरा साहब रावी हैं। वो रिवायत करते हैं कि एक दिन हमने नमाज सुबह अल्लाह के रसूल के पीछे अदा की, अल्लाह के रसूल ने सलाम भेजा। अंसार में से एक शख्स आया, उसने कहा या रसूल अल्लाह फलां काफिर ज़िम्मे का कुत्ता है, उसने मेरे कपड़े फाड़ दिए, मुझे आपके पीछे नमाज पढ़ने से रोकता है। मैंने खुद अपनी आंखों से पढ़ा है, अगर कोई चाहे हवाला दे सकता हूँ। तो उसने कहा फलां काफिर ज़िम्मी का कुत्ता है, उसने हमारे कपड़े फाड़ दिए, आपके पीछे हमें नमाज पढ़ने से रोकता है। रसूल खुदा खामोश हो गए। एक आधा कज़िया है। दूसरे दिन दूसरा आ गया दूसरे दिन नाम नहीं ले, दूसरे दिन दूसरा आ गया। उसने कहा या रसूल अल्लाह फलां काफिर ज़िम्मे का कुत्ता है, मेरे कपड़े फाड़ दिए, आपके पीछे नमाज पढ़ने से रोकता है। अल्लाह के रसूल को जलाल आया। हिकमत थोड़ी जानते थे, लेकिन ज़ाहिरन लोगों को बताने के लिए आपने असहाब अंसार को लिया, काफिर ज़िम्मे के दरवाजे पे आ गए, दक्कुल बाब किया, मन अंता, आवाज़ आई। अल्लाह के रसूल के सहाबा ने कहा या रसूल अल्लाह काफिर ज़िम्मी बोल रहा है, कौन है? तो अल्लाह के रसूल ने कहा कहो अल्लाह के रसूल आए हैं। जैसे अल्लाह के रसूल का नाम सुना फौरन भागता हुआ दरवाजे पे आ गया, कदमों पे गिर गया, कदमों पे गिर कर कहता या रसूल अल्लाह मानता नहीं हूँ, ईमान नहीं रखता, लेकिन आपकी इज्जत व अजमत को मांगता हूँ। आप पर ईमान नहीं रखता, आपकी इज्जत का ईमान रखता हूँ। अल्लाह के रसूल ने फरमाया जा अपना कुत्ता पकड़ के ले आ। सुन रहा है? जा अपना कुत्ता पकड़ के लाया। वो कुत्ते को गर्दन से पकड़ कर अल्लाह के रसूल के खिदमत में आया। थोड़े कुत्ता था लेकिन पहचानता था ये नबी का। अस्सलाम वालेका या रसूल अल्लाह, अस्सलाम वालेका या रसूल अल्लाह। अल्लाह के रसूल ने फरमाया ये बता तू मेरे अंसार के कपड़े फाड़ता है, उन्हें नमाज पढ़ने से क्यों रोकता है? कुत्ता अपनी जबान में बोलकर अल्लाह के रसूल को जवाब देता है या रसूल अल्लाह ये आपके इब्ने अली मुर्तज़ा से बुग़्ज़ रखते हैं, जब तक ये बुग़्ज़ रखते रहेंगे मैं इन्हें भोंकता रहूंगा। तो इसलिए कहता हूँ कुत्ता ना पसंद करता है, लेकिन अली से बुग़्ज़ रख के मुनाफ़िक़ होना नहीं।